بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا مزاج توازن اور اعتدال ہے۔ بدقسمتی سے ہم چونکہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اس لیے ہم اعتدال کا راستہ چھوڑ کر افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور اسی کا ایک تسلسل یہ بھی ہے منگیتر کو دیکھنا۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ کا موضوع یہی ہے کہ کیا منگیتر کو دیکھنا منع ہے؟ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، باب ہے منگیتر کو دیکھنا اور سطر کا خیال رکھنا۔ 3122ویں حدیث کتاب میں، جبکہ 9ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، رواہ ابو داود۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث سنن ابی داود میں ہے، کتاب النکاح، اور باب ہے 19واں، جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہے اسے دیکھ لینا۔ 2082ویں حدیث سنن ابی داود میں ہے، جبکہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ حسن قرار دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی 30 جلد کے 334ویں صفحے پر موجود ہے۔ اس مفہوم کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے، لہذا اس پر لمبی چوڑی بات نہیں کرنے کی ضرورت۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے اور اگر اسے دیکھنا ممکن ہو تو اس کو دیکھ لے۔ معزز خواتین حضرات، میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم اس حوالے سے بھی انتہا پسندی اور افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جس کے نزدیک، خاص طور پر ہمارے پرانے قدامت پسند مسلمان، بڑے بڑے دیندار گھرانے بھی ان میں شامل ہیں، جن کے نزدیک ساری دنیا بچی کو دیکھ سکتی ہے لیکن لڑکی کا ہونے والا شوہر اسے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ دیکھنے کا مرحلہ اس وقت ہے جب سارے معاملات طے ہو جائیں، پسند آ جائیں، قبیلہ، خاندان، تعلیم اور خاندانی پس منظر، بہن بھائیوں کی تعداد، طبیعت، مزاج، باقی ساری چیزیں جب پسند آ جائیں تو پھر لڑکی اور لڑکے کو ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے موقع دے دیا جائے۔ اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو بہت بہتر، نہ کریں تو رشتہ نہ کیا جائے۔ اور ان تمام سوالوں کے جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ صرف دیکھنا ہی کیوں ہے، گپ شپ کیوں نہیں لگانی، سیر سپاٹے کے لیے باہر کیوں نہیں نکلنا، اور صرف چہرہ ہی کیوں دیکھنا ہے، پنڈریاں کیوں نہیں دیکھ سکتے یا بازو کیوں نہیں دیکھ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث کے راوی سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سنن ابی داؤد میں، جبکہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو اگر یہ راستہ کھول دیا جائے کہ نہیں جی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکیلے میں ملاقاتیں کریں، سیر کریں، خریداریاں کریں، پکنکیں منائیں، یہاں تک کہ ان کو خلوت بھی مل جائے، تو نکاح سے پہلے اس قسم کے سارے معاملات حرام ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ طوفان بدتمیزی بپا ہوگا کہ عزتوں کی منڈی لگ جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا کہ ہمارا یہ کام آپ کو کیسا لگا اور اس کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔